میں تو اب آئین کے بارے میں بھی مشغول ہوں، اور آئین کی صرف وہ شقیں زیر بحث آتی ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کے لیے میٹر کرتی ہیں. وہاں تو کچھ اور بھی لکھا ہے بھائی، اس پہ تو کبھی کوئی انہوں نے ایک دوسرے کو چپیڑے نہیں ماری. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب، یہ بتائیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا تھا وزیر داخلہ صاحب نے کہ میں کسی کو نکلنے نہیں دوں گا، میں اگر چاہوں تو کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا وہاں پر، خان صاحب کو دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے اتنا بڑا رسک لیا اور لوگوں کو لے کے نکلے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا، جو ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے خان صاحب آئینی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آئین کی طرف آنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ادارے ان کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نے ان کو سمجھایا، مشورہ دیا ہے؟ جی سر. نہیں دیکھیں بھائی، میری بات، آپ منزل کی بات کر رہے ہیں، منزل کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں الیکشن ہے. یہ رہنما رستے چرا لیتے ہیں. اچھا، کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ مطلب کون سی منزل؟ مثلا پاکستان کی منزل مجھے بتائیں، سوائے نعروں، بڑکوں، ملی نغموں، ترانوں کے. میں دن میں آپ کو 50 لکھ دیتا ہوں. کیا منزل ہے آپ کی؟ کیا منزل ہے؟ پرائمری ایجوکیشن دنیا میں گھٹیا ترین اس ملک میں ہے، جس کا دل کرتا ہے آ جائے، آئے. سرکاری پرائمری سکول وزٹ کرو، ہائی پروفائل سکول میں پڑھنے والے بچوں نے تو 80% ویسے ہی پاکستان میں نہیں رہنا، ٹاپ پہ ہے پاپولیشن. کو ہوش کریں بھائی، کو تناسب ہونا چاہیے آپ کے وسائل میں. اور آپ نے ابھی بات کی عدالتیں، بہت اچھی بات ہیں، عدالتیں ہم بھی احترام کرتے ہیں. لیکن میں ریسنٹلی محیط پیرزادہ کے، ریسنٹلی تو نہیں، کچھ سال ایک ہو گیا ہوگا، اس کی زیر ادارت کو میگزین مجھے 1-2 دفعہ ملا ہے، بعد میں تو نہیں، وہ انگریزی میگزین تھا، اس کے ٹائٹل پہ تھا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، جوڈیشل کرمنل جو سسٹم ہے، اٹ پنشز دا پور اینڈ پروٹیکٹس دا رچ. تو جو ہو ٹرک کی بتی ہے، لگے جاؤ. پاکستان میں بیسک میجر ریفارمز کے بغیر صوفیاء اور درویشوں کی بھی اگر ٹیم آئے گی، مجھے کم از کم کوئی بہتری نظر نہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. شرم آتی خبریں پڑھ پڑھ کے. باپ کے سامنے بچی کے ساتھ زیادتی، ساتھ اس کا بیٹا ہے، لگا رہا ہو. اب وہ کوئی سپیڈی جسٹس دہلیز پہ فوری انصاف میں انصاف، کون سے انصاف میں انصاف؟ وہ چند سال پہلے ہمارے سپریم کورٹ کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، کوئی جج تھے، میں نام بھول گیا ہوں، ہی ویپٹ ان دا کورٹ. آنسو آ گئے، چونکہ سامنے پوتا کھڑا تھا جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. کیس کیا تھا دادا نے، پوتا سامنے کھڑا تھا. اور کرے گا کوئی نہیں. یہ دیکھیں ابھی نیب کے ساتھ انہوں نے بھی کیا. آپ اچھا جی میں کلپریٹ ہوں، میرے سجے کبھی نہیں دیکھنا. میں نے جو واردات کی ہے، میں نے اپنے نام پہ کچھ رکھا ہوگا، کوئی بیٹے کے، بھانجے کے، بھتیجے کے، کوئی اور کوئی اس طرح کا بے شمار. یہ اپنے مطابق دیکھو، یہ آئین بھی، میں تو اب آئین کے بارے میں بھی مشغول ہوں، اور آئین کی صرف وہ شقیں زیر بحث آتی ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کے لیے میٹر کرتی ہیں. وہاں تو کچھ اور بھی لکھا ہے بھائی، اس پہ تو کبھی کوئی انہوں نے ایک دوسرے کو چپیڑے نہیں ماری، گتھم گتھا نہیں ہوئے، کبھی کاغذ نہیں پھاڑے، کبھی آئین نہیں پھاڑا یا فلاں نہیں پھاڑا. وجہ یہ پاکستان ڈے 1 سے گروی پڑا ہے چند مخصوص. اب مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے کیا پوچھنا ہے، اگلے مجھے یاد کرا دینا پہلے کہ پاکستان کے کتنے فیصد وسائل پہ یہ غیر ملکی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، کتنے فیصد وسائل پہ کتنے فیصد، 2%، 4% لوگوں کا قبضہ ہے. تو یہاں اللہ نے کوئی رزق کی کمی نہیں رکھی. منصفانہ تقسیم جو ہے ملک کے ساتھ، نام کے ساتھ لگایا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ نے. اسلامی اسلام میں یاد رکھنا، طاقت اور دولت کے 2 اصول ہیں کہ طاقت اور دولت سر سے پاؤں تک ایسے جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے جیسے ہیومن باڈی میں خون کرتا ہے. ہیومن باڈی شاہکار ہے رب العالمین کا.
وہ ٹاپ ٹو ٹو جیسے گردش کرتا ہے منصفانہ طور پہ خون، ایسے ہی معاشرے، انسانی معاشرے میں طاقت اور دولت کو سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، کبھی آپ غور کر کے دیکھنا، ہم سارے طالب علم ہیں، روز سیکھتے ہیں، کبھی غور کرنا، ہیومن سوسائٹی میں اور انسانی جسم میں خوفناک مشابہت ہے۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں، میری اپنی فائنڈنگ ہے، یہ میں پڑھا ہوا کوٹ نہیں کر رہا، خوفناک۔ انسانی جسم اگر اس میں موریلٹی اور یہ اور وہ ڈسپلن ہوگا، پاکیزگی ہوگی، صاف ستھرا ہوگا، اس کو اچھی خوراک ملے گی، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہر اعضاء کا اس کو پراپر اس کو ٹریٹمنٹ ملے گا، یہ اچھا تعلیم ملے گی، اس کی ذہنی نشوونما ہوگی، جسمانی ہوگی، نفسیاتی ہوگی، یہ وہ، تو ہیومن باڈی بہت خوبصورت ہوگی، پرفیکٹ ہوگی، ہیلدی ہوگی، چلیں اور کچھ نہیں، ہیلدی ہوگی۔ صحیح ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ انسانی سماج پہ نافذ کر کے دیکھو، اچھا، ہیلدی ہو جائے گا۔ یہ چور ہیں، انہوں نے آج تک شراب پہ پابندی ہے، چلو ٹھیک ہو گیا، وہ ایش میش ہیروین شیروین، یہ تو شراب کی بھی ماں ہے، اس کا سناؤ، بند بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے، چلو۔ یہ منافقوں کا ایک عجیب و غریب طرح کا ایک بڑا پیچیدہ سا انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ لوگ ہیں پاگلوں کی طرح بھگے پھر رہے ہیں، بیلٹ باکس ہے، الیکشن آ گیا ہے، دھمالیں پڑ رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں، ایک وہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں، کیا ربش۔ کبھی سنا آپ نے، کبھی سنا مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں وہاں بیگمات آتی ہیں، باقی عورتیں مر گئی ہیں اس ملک کی، کوئی پرنسپل، کوئی وائس چانسلر خاتون، کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر، مڈل کلاس کی یہاں شہزادیاں، وہ بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اس طرح پاکستان کے عوام کی جو بھاری ترین اکثریت ہے، اس کی کم ترین نمائندگی بھی ہے کسی اسمبلی میں، مجھے بتا دیں، اشرافیہ کی ہے، اور جو کانے نمک میں جاتا ہے وہ نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی بھولے سے چلا بھی جائے گا، اس طرح کا بن جائے گا، وہ ان کے رنگ میں رنگا جائے گا، چونکہ بدی بدی کو کھینچتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، بدی بدی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو۔ اسی لیے کوڑے کے ڈھیر، کوڑے دان میں کوڑا بھرا ہوتا ہے، کیونکہ مہذب آدمی بھی اسی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے سوچنے کی، اور نہ خواہش ہے، نہ اہلیت ہے، نہ نیت ہے۔ تو مستقبل شستقبل یہ ایویں باتیں بوتے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے تو سب کچھ بد سے بدتر ہی ہوتا دیکھا ہے۔ اچھا، قبر کنارے ہم پہنچ گئے ہیں، کبھی ہم بھی ٹین ایجر تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، اسکول جاتے تھے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، بتدریج برباد ہوتے دیکھا، زوال کی طرف ہی دیکھا۔ پاپولیشن مینج نہیں ہو رہی یار، دھیان ہی نہیں کسی کا، مینج کسی نے خاک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بلیک میلرز آپ کی بیٹھے ہیں، باتیں ان کو بڑی پتہ ہی نہیں۔ دلچسپ ہوتی ہیں سر، فرصت ملی تو آپ سے ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے، مزید بات کریں گے معاشرے کے حوالے سے، انسانی اقدار کے حوالے سے بڑی بہترین باتیں ہوتی ہیں۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، وقت کی قلت ہے اس لیے مجھے ان کو شکریہ کرنا پڑا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، کل چونکہ اتوار ہے تو 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔